بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو گائز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری پوائنٹ. اعتبار ناول کی آخری قسط. باپ کو مرے بھی ہفتہ گزر گیا تھا اور وہ یوں ہو گئی تھی گویا جیتی جاگتی لاش. آج اس کی سب سے اچھی دوست اسے ملنے آئی تھی، وہ دوست جو اس کی بھابھی بھی تھی، اس کے بھائی کی منکوحہ. کیسی ہیں محترمہ، خوش بخت صاحبہ؟ بلکہ میں کیوں پوچھ رہی ہوں یہ سوال، کیونکہ تم تو مزے میں ہوگی نا. پہلے اپنی عزت گنوائی، وہ بھی خود اپنے ہاتھوں سے. اس کے بعد اپنے باپ کو منہ مٹی تلے سلا دیا. اور آج جانتی ہو تم نے کیا کیا؟ آج مجھ سے میری بچپن کی محبت اور میرا شوہر چھین لیا. وہ انسان جو میرے پختہ کردار کی قسم کھاتا کھاتا تھا. جانتی ہو اس نے آج مجھ سے کیا کہا؟ سنو میں بتاتی ہوں تمہیں. وہ سرخ سوجی ہوئی آنکھیں ایک دفعہ پھر سے ڈوبتے رگڑ کر اس کے مقابل آئی جو بت بنی کھڑی تھی. جانتی ہو آج تمہارے بھائی نے کیا کہا؟ اس نے کہا، معاف کرنا صبا، پر میں رخصتی نہیں چاہتا. بہتر ہوگا کہ ہم عزت سے الگ ہو جائیں. میں نے روتے بلکتے اس سے اپنا قصور پوچھا تو جانتی ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، تم میری بہن کی بچپن کی دوست ہو. پورے دن میں آدھا دن تو میری بہن کے ساتھ گزارتی ہو تم. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحبت کا اثر تم پر نہ ہوا ہو؟ میں کیسے یقین کر لوں کہ تمہارا وجود پاکیزہ ہے؟ جب اپنی بہن کی یہ حرکت دیکھ چکا ہوں تو تم پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ بہت جلد طلاق کے کاغذات تمہیں مل جائیں گے. اب بتاؤ خوش بخت، کیا حاصل ہوا تمہیں اس سب سے؟ تم نے اپنے ساتھ ساتھ ہم سب کی زندگیاں بھی برباد کر دیں. ہم سب کو برباد کر کے تم کبھی کیسے آباد ہو سکو گی؟ وہ گھٹنوں کے بل گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ سامنے کھڑی خوش بخت کے دل نے صدا دی تھی، کاش اسے اس سب سے پہلے موت آ جاتی یا اب ہی آ جاتی. پر ہر گھڑی قبولیت کی نہیں ہوتی. اس کے جانے کے بعد بھی وہ بت بنی وہاں کھڑی تھی. جب اس کی ماں کمرے میں آئی، میں نے باہر رکشہ منگوایا، تمہیں دارالامان تک پہنچا دے گا. وہ اس کے پیلے پڑتے چہرے پر توجہ دیے بغیر اپنا فیصلہ سنا چکی تھی. امی پلیز ایسا مت کریں، مجھ پر رحم کریں. وہ روتی گڑ گڑاتی ان کے پاؤں میں گر گئی. اچھا کیا تمہیں آیا تھا ہم پر رحم؟ ان کے سپاٹ لہجے میں پوچھے جانے والے سوال پر اس کو گہری چپ لگ گئی. وہ اٹھی اور الماری سے چادر نکال کر اوڑھ لی. ایک آخری نگاہ اپنے گھر پر ڈالی. آنسو بھری نظروں نے اپنی ماں کو دیکھتے قدم باہر کی طرف بڑھا گئی. اس کی ماں کا دل تڑپا تھا پر چہرہ بے تاثر تھا. رکو خوش بخت. ولی حیدر اس کے سامنے کھڑا تھا. وہ چل کر اس کی ماں اور اپنی خالہ کی جانب آیا. خالہ، آپ چاہتی تھی نا کہ خوش بخت سے میری شادی ہو. میں خوش بخت سے نہ صرف نکاح کروں گا بلکہ اس کی اولاد کو بھی اپنا نام دوں گا. آپ سے میری بس اتنی سی گزارش ہے کہ خوش بخت کے فارغ ہونے تک آپ اسے میری امانت سمجھ کر پناہ دے دیں. پھر میں اس سے نکاح کر کے رخصت کروا کر لے جاؤں گا اپنے گھر. ماں باپ کے مرنے کے بعد آپ نے اولاد کی طرح پالا ہے تو ایک بیٹے کی بات کا مان رکھ لیں پلیز. وہ ان کے ہاتھ تھام تھا اپنی آنکھوں سے لگا گیا. انہوں نے اسے باز رکھنا چاہا پر وہ بہت خوبصورتی سے اپنی بات منوا گیا. اور پھر خوش بخت نے جس دن ایک بچی کو جنم دیا اس دن پورے ہسپتال نے اس کی چیخیں سنی تھی. اس کو اپنی گود میں پڑی بچی میں ایک اور خوش بخت نظر آ رہی تھی. پر یہاں بھی ولی حیدر نے اسے اپنے پیار سے سمیٹ لیا تھا. جب نکاح کا وقت آیا خوش بخت نے انکار کرنا چاہا تو اس کی ماں اپنا دوپٹہ اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے تمام حقوق ولی حیدر کے نام کر گئیں. اس کے بھائی نے تو اس کی شکل دیکھنی بھی گوارا نہ سمجھی تھی اور اس کے رخصت ہونے سے پہلے ہی گھر سے نکل گیا، جبکہ اس کی ماں نے اسے نہ گلے لگایا نہ کوئی دعا دی، پر یہ نصیحت ضرور کی کہ جیو یا مرو پر اس گھر کا رخ نہ کرنا، تم سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں.
ولی حیدر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے اس گھر کی دہلیز پار کر گیا اور پھر زندگی نئی ڈگر پر چل پڑی۔ ولی حیدر نے اسے محبت کی ایک نئی قسم سے ملاقات کروائی تھی۔ وہ اس کا بے پناہ خیال رکھتا، اس کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتا۔ اس کی محبت نے خوش بخت کے دل میں بھی دیپ جلا دیے تھے، پر ہر خوش بخت کو ولی حیدر کہاں ملتا ہے؟ اس بچی کو اتنا پیار دیا جتنا شاید اس کی اصلی باپ بھی نہ دے پاتا۔ خوش بخت کی زندگی سہل ہو گئی تھی۔ باپ تو مر گیا تھا، پر زندہ ماں اور بھائی کے لیے اس کا دل تڑپتا تھا۔ خوش بخت کی ماں بھی ایک روز آنکھیں موند گئی، پر بھائی نے اس کا دیدار بھی نہ کرنے دیا اور پھر اس کے بھائی نے اکیلے ساری عمر بتا دی۔ خوش بخت کے قدم ڈگمگائے تو پورا خاندان برباد ہو گیا۔ 20 سال بیت چکے تھے، پر کوئی خوش بخت سے پوچھتا پچھلے 20 سال کی داستان۔ وہ بیٹھی سبزی بنا رہی تھی جب اس کی بیٹی نکسک سے تیار نیچے آئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اپنی بیٹی سے محو سوال تھی۔ ماما، دوست کی طرف جا رہی ہوں۔ جواب اس کی امید کے مطابق ہی تھا۔ چلو، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ہاں، اسے ایک اور خوش بخت کے جنم سے پہلے اس کا اختتام کرنا تھا۔ اسے اعتبار ضرور کرنا تھا اپنی اولاد کا، پر آنکھیں کھلی رکھ کر۔ ایک بیٹی کی ماں کو ایسا ہی تو ہونا چاہیے۔ اگر ناول اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی نئی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔